السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے تم میری ہو اور اس کی رائٹر ہیں فاطمہ خان۔ لالا تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی، وہ اس پر چلائی تو کس نے کہا تھا ان سے کہ بیچ راستے میں لڑائی کریں؟ میں تو سمجھی کہ لڑکا لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دوست ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لالا تم ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تمہیں اگر لگا بھی ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں تو پہلے کنفرم کرتی۔ یہ کیا جا کر لڑکے کو تھپڑ مار دیا؟ تم یہاں کی وی سی نہیں ہو جو کیا تم نے کیا اب جا کر معافی مانگو، ورنہ تم جانو تمہارے کام۔ مہک کو اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو اس کا قتل ہی کر دیتی۔ کلاس ختم ہوتے ہی ہوئی تو وہ لوگ ہاسٹل کے لیے نکلی ہی تھی کہ لڑائی دیکھی پھر کیا جا کر لگا آئی۔ مہک کے سر میں درد تھا، وہ کلاس نہیں لے سکی تھی۔ تو اب لالا نے یہ ایک اور نادانی کر دی۔ اس لڑکی نے مجھے الیان شاہ کو تھپڑ مارا اور اسد تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں خود کو ختم کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ ایک لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہاتھ میں موجود فون دیوار پر دے مارا۔ غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ الیان اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور اس کی حالت اور آفس کی حالات دیکھنے کی نہیں تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھا جو چیز سامنے آئی اب وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی لال تھیں جیسے انگارے۔ مجھے ابھی اس لڑکی کا ایڈریس پتہ کر کے بتاؤ، اصل میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ الیان پلیز ریلیکس، میں سب پتہ کروا دوں گا۔ آپی کی اتنی بار کال آ گئی ہے، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت کسی سے بات نہیں کروں گا۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے پتہ کر کے دو اس لڑکی کا۔ وہ غصے سے چلایا، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسد کو اب آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو الیان شاہ کسی بھی صورت معاف نہیں کرنے والا تھا۔ لالی تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے آج ہی لے لو۔ وہ دونوں اس وقت سپر مارکیٹ آئی ہوئی تھیں۔ لالی نے جینس کے ساتھ وائٹ چکن کا کرتا پہنا ہوا تھا، بالوں کی پونی ٹیل بے تحاشا گوری رنگت کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار میں تو تھک گئی ہوں اور کچھ کھا لیں۔ پہلے مہک کو ہر وقت بس کھانے کی پڑی رہتی تھی۔ ہاں چلو، تم مر ہی نہ جاؤ کہیں بھوک سے، لالی نے کہا اور چل دی۔ ریسٹورنٹ کے مخصوص ماحول میں لالی کوفت کا شکار تھی۔ کل انہیں چکوال کے لیے نکلنا تھا اور لالی کا اگلے ہفتے نکاح تھا، اس لیے وہ کافی پریشان تھی۔ ویٹر کو تو کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچ کا آرڈر دے کر مہک پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ لالی تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ تمہارا نکاح ایسے بندے کے ساتھ ہو رہا ہے جسے تم نے دیکھا تک نہیں ہے۔ نہیں، مجھے لالا دادو پر یقین ہے، انہوں نے اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ بظاہر بہت عام سے انداز میں اس نے جواب دیا، مگر اندر ہی اندر خود بھی کافی ڈری ہوئی تھی۔ پھر بھی یار تمہیں ایک بار دیکھنا چاہیے تھا۔ مہک کو ابھی تک اپنا ہونے والا بہنوئی نہ دیکھنے کا افسوس تھا۔ اگر وہ غصے والا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ اس دن کی طرح بھائی کو بھی تھپڑ مار دو گی؟ مہک نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ ان کو آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ لالی نے اسے غصے سے گھورا، بکواس نہ کرو، وہ بس غلط فہمی ہوئی تھی۔ واپس آ کر اس بندے کو تلاش کروں گی اور معافی مانگ لوں گی۔ وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے بڑی لاچاری سے بولی، ہاں وہ جیسے تمہیں معاف کر دے گا۔ ویٹر کے لائے کولڈ ڈرنکس کے گلاس میں سے ایک اٹھاتے ہوئے بڑی خوشی سے بولی، تو نہ کرے میری بلا سے، چلو جلدی واپس کرو، واپس بھی جانا ہے۔ لالی نے بات ختم کی۔
لالا نے گاڑی بیچ دی تھی۔ وہاں بہت سے کام کرنے کے تھے، پر گاڑی اچانک ہی رک گئی۔ کیا ہوا بابا، گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ جہاں گاڑی رک گئی تھی وہ جگہ کافی سنسان تھی، دوپہر کا وقت تھا، راستہ بھی ویران تھا، گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ مہک، بیٹا گاڑی کا انجن شاید خراب ہو گیا ہے، اب لوگ فکر نہ کرو، میں چھوٹے صاحب کو فون کرتا ہوں۔ اف یار، اب کیا ہوا؟ لالا تو اس وقت نہیں آ سکتے، انہیں لینے واپس ہاسٹل بھی نہیں جا سکتے اس وقت، لالی نے فکر مندی سے کہا۔ اتنے میں بابا بھی آ گئے۔ بیٹا صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، ابھی کچھ ٹائم میں صاحب کا دوست چکوال جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ مہک لالی نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا۔ لالا کب سے کسی پھر اتنا یقین کرنے لگے؟ میں لالا سے بات کرتی ہوں، بابا کو صرف ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مہک نے جلدی سے لالا کو فون کیا۔ جی ٹھیک ہے لالا جی، ہم بالکل تنگ نہیں کریں گے، چلے آ کر بات ہوتی ہے۔ کیا کہا لالا نے؟ لالی نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا، اسے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ اس سنسان ویران سڑک پر دل بھی گھبرا رہا تھا، بے چینی سی ہو رہی تھی، جیسے کچھ بہت عجیب ہونے والا ہو۔ یار کوئی جانے والا ہے، لالا کاکا کہہ رہے تھے، ابھی آنے والا ہوگا، اس کے ساتھ آ جاؤ، مہک نے بے نیازی سے کہا۔ وہ دونوں سوچ رہی تھی کہ ابھی پتہ نہیں اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ اچانک بلیک سوٹ ان کے گاڑی کے قریب آ کر رکی۔ چلو شکر ہے آ گئے، مہک چہک کر بولی اور پھر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ لالی بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اور تھینک گاڈ آپ آ گئے، ورنہ ہم سوچ رہے تھے آج کا دن اس سنسان سڑک پر گزارنی ہی پڑے گی۔ مہک حسب عادت نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی، اس لیے میں جلدی آپ کو لینے آ گیا، لیان غمگین آواز میں بولا۔ لالی کی نظر بے اختیار ہی سامنے اٹھی، ڈارک بلو جینس، میرون رنگ کی ہاف سلیوز ٹی شرٹ میں موجود وہ بندہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لیان نے موڑ کر ایک نظر دونوں کو دیکھا، مہک نے نظر ہو کر جیسے ہی لالی پر ڈالی، لالی نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا آگے؟ بندے کی آنکھوں میں غصے سے نفرت، بے حسی آنکھوں میں وہ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ایک دم آگے مڑا۔ مجھے بھی، میں مہک، یہ لالی، او تو یہ لالی، واہ قسمت نے کیا خوب بار کھیلا ہے، اب آئے گا مزہ، وہ دل میں سوچ کر بہت خوش ہوا۔ قسمت نے خود کا ایک ساتھ دیا تھا، اگلا بار اسے بھی بہت سوچ کر کرنا تھا۔ آپ برا نہ مانیں اگر آپ بیٹھ جائیں، مجھ سے اسے ڈرائیو نہیں ہو رہی، اس نے مڑ کر لالی کو کہا۔ ناچار لالی کو آگے آ کر بیٹھنا پڑا۔ آپ کی بار لالی نے دیکھا، وہ بالکل ریلیکس تھا، لالی کو لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے اسے نہیں پہچانا۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں کو سفر میں واش روم جانے کی شروع سے عادت تھی، مگر آج لالی کو اس پر غصہ آیا، وہ بس کسی طرح گھر جانا چاہتی تھی۔ مجھے مہران لالا بتا چکے ہیں کہ میری ایک بہن سفر میں بہت تنگ کرتی ہے، اگر آگے ایک ہوٹل ہے وہاں روک دوں گا، آپ ہو آئیں۔ جی نہیں لالا، اسے کبھی نہیں کہہ سکتے، مہک کو ایک انجان بندے سے ایسی بات بہت بری لگی کہ مگر وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کے سامنے رک گئی، وہ بھاگ کر گاڑی سے اتری، اسے لالی کا بھی خیال نہیں رہا۔ لالی بھی اترنے لگی کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھا، اس کی جان ہی نکل
جیسے نکل گئی تھی، غصے سے مڑی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اگلا بندہ بھی سکون سے بیٹھا تھا، چہرے پر ایک سکون بڑی مسکراہٹ تھی۔ اچھا ایسی ہاتھ سے مارا تھا نا مجھے، تب تمیز اور بدتمیز نظر نہیں آئی؟ کمبخت کو یاد ہے وہ سب دل میں سوچ رہی تھی، اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ ہاں تو میں بتا چکی تھی، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ واہ مس لالی، غلط فہمی ہوئی تھی؟ چلو مان لیا، مگر ایک معافی کا لفظ بھی کہے بنا چلی گئی تھی کیوں مسٹر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا تھا یوں راستے میں مذاکرات کریں، مجھے تو ٹھیک لگا یوں۔ دوسری بات، میرا نام لالا رخ ہے، مجھے اندھا لالی کہنے کی غلطی مت کہیے گا۔ اور آخری بات، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچنا چاہا، مگر اگلا بندہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ بجائے ہاتھ چھوڑنے کے گرفت اور مضبوط کی اور قریب ہو کر بہت پاس ہوا اور پہلے ایک ہاتھ سے لالی کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ لالی اس کی جرأت پر غم اور غصے میں آ گئی۔ پہلی بات مسٹر نہیں الیان، معافی تو تمہیں مانگنی ہی پڑے گی، ہر حال میں یاد رکھنا۔ دوسری بات، میرے لیے تم لالی ہی رہو گی ہمیشہ، یہ حق تم نہیں لے سکتی۔ تیسری بات، یہ ہاتھ کبھی چھوڑنے کے لیے ہی نہیں پکڑا، سمجھی؟ اور ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ مہک کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ الیان نے بھی ہاتھ بنا محسوس کیے چھوڑ دیا اور پہلے کی طرح سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ لالی دیکھتی رہ گئی۔ لالی میں نے تمہیں اتنا تلاش کیا، تم اندر کیوں نہیں آئی؟ آپ کی دوست سے کہا بھی، مگر یہ کہنے لگی آ جائے گی، مجھے نہیں جانا۔ لالی اتنے جھوٹ پر صرف دل میں برا بھلا ہی کہہ سکی، پر پھر پورا راستہ مہک اور الیان نے باتیں کی، لالی وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ بالآخر سفر تمام ہوا، لالی نے شکر کی سانس لی۔ گھر میں لالا، داجی، دادی، ماما، پاپا، بھابھی سے اسے ملی جیسے 100 سال بعد مل رہی ہو۔ ابھی وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو سکی تھی کہ ظالم بھی آ گیا اور آتے ہی بھابھی کے گلے لگ گیا۔ وہ حیران سی دیکھنے لگی کہ لالی، یہ ہے میرے بھائی الیان۔ لالی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ یہ کیا مذاق زندگی میرے ساتھ کر رہی ہے، اس کے ساتھ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الیان، علی بھائی، پورا راستہ آپ نے اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ مہک تو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ یقین تو لالی کو بھی نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ علی نے تم لوگوں کو نہیں بتایا؟ بھابھی نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں آپی، میں نے اچھا نہیں سمجھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ریلیکس فیل نہ کریں۔ ہاں اچھا کیا۔ ویسے کیسی لگی میری نند؟ وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اچھا تو اب یہ بات ہے۔ لالی کا دماغ اس ٹائم کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سب لوگ جیسے ادھر ادھر ہوئے۔ لالی بھی اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں مس لالی؟ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے کر ایک طرف ہوا جہاں سے آنے والا نظر آ سکتا تھا، مگر آنے والے کو وہ لوگ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے کیا کھائے خود کو، میں ڈری نہیں کسی سے۔ اچھا وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ معافی نہیں مانگو گی؟ اب زندگی کے ہر لمحے معافی مانگتی رہو گی؟ تم یاد رکھنا، پل پل جیو گی، پل پل مرو گی۔ لالی، لالی تم کتنی خوش قسمت ہو، علی بھائی جیسا بندہ مل گیا ہے۔ مہک بہت خوش تھی اپنی دوست جیسی بہن کے لیے۔ مہک، تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کون ہے؟ ہاں پتہ ہے، میری بہن کا ہونے والا شوہر۔ تمہیں پتہ یاد ہے میں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا تھا؟ لالی نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، پر لالی اس ٹائم میں فضول بات مت کرو، یاد کرو۔ مہک، جتنی ہو وہ کون تھا؟ وہ بندہ وہ الیان ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مہک تو اچھل گئی اپنی جگہ سے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر لالی نے ساری بات بتا دی جو ان لوگوں کے درمیان ہوئی تھی۔ مہک تو کچھ پل
کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اب کیا ہوگا علی بھائی کہ آپ پوری عمر تم سے بدلہ لیں گے، ہم اب کیا کریں گے؟ میں خود نہیں جانتی یار، پرسوں میرا نکاح ہے، پھر وہ مجھے پل پل مارے گا۔ ہم یہ بات کسی سے نہیں کر سکتے ورنہ تھپڑ والے معاملے سن کر ہمیں گھر بٹھا دیں گے اور بے عزتی الگ اور نکاح بھی لازمی ہوگا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کو تنگ تو نہیں کیا نا؟ وہ کیا ہے، میں نہ بور ہو رہا تھا، تم لوگوں کو دیکھا یہاں چلا آیا۔ الیان مزے سے آ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں علی بھائی؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہے آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ مہک کو کچھ تو کہنا ہی تھا، حالانکہ اس وقت علی کا آنا زہر ہی تو لگا تھا دونوں کو۔ مہک، میں اندر جا رہی ہوں۔ لالی جیسے ہی اٹھنے لگی، علی ایک دم بولا، پھر لالا رک، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہک، اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز ایک کپ چائے بنا کر لے آئیں۔ مہک جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پر جانا پڑا۔ اسے اکیلے لالی کو چھوڑنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ ہاں تو لالی کیسی ہو تم؟ بہت خوبصورت ہو تم، اتنی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ لالی کو اس کے یوں دیکھنے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ مگر تمہاری یہ خوبصورتی میرے کسی کام کی نہیں، میں تو بس بدلہ لینا چاہتا ہوں تم سے، بہت سے لوگوں کے درمیان تم سے شادی۔ اب میرا انتقام ہے، تیار رہنا، پرسوں شام تک تم میری ہو جاؤ گی، صرف میری۔ وہ اٹھا، لالی کی کرسی کے سامنے رکا اور اس کے ہاتھ سے کپ لی اور گاز پر گرا دی۔ لالی کے والد کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ ماں بھی کچھ عرصہ ہی وفا کر سکی، پھر لالی کو اس کی تائی، تایا، داجی، دادوں نے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ اسے کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مہک، لالا، بھابھی سب ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ الیان سارا بھابھی کا بھائی تھا، شادی میں چونکہ نہیں آ سکا تھا، ان دنوں وہ امریکہ میں تھا، آخری سیمسٹر چل رہا تھا تو وہ نہیں آ سکا۔ سارا بھابھی کو لالی بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے اپنی امی ابو سے بات کی۔ الیان نے ویسے بھی شادی کی ذمہ داری امی پر چھوڑ رکھی تھی۔ الیان امریکہ سے واپس آیا، آفس کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اسد نے فون کر کے یونیورسٹی آنے کو کہا۔ وہ وہاں پر پروفیسر تھا، نادیہ بھی اس کی دوست تھی۔ اسد اور نادیہ کی لڑائی ہوئی تھی۔ الیان وہ مسئلہ حل کر رہا تھا کہ لالی نے دیکھ لیا اور غصے میں جا کر ایک لگا آئی۔ علی کو اگر اسد روک نہ دیتا وہ اس کا قتل کر چکا ہوتا۔ افق کے کناروں سے روشنی سبک روئی سے طلوع ہوئی تو آنگن کی دیواروں سے لپٹتی تاریکی نے ہڑبڑا کر اپنا آنچل سمیٹا اور اجالے کی چادر میں چھپ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کسمسا کر کروٹ بدلی تھی۔ آج پوری رات وہ سکون سے نہیں سو سکی تھی۔ آج اس کی زندگی کا ایک خاص دن تھا۔ کیا کاغ نہیں سوچا تھا اس دن کے لیے اس نے، مگر آج سارے خواب ذرا ذرا ہو گئے تھے۔ وہ آج اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی جو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ کیسے گزارے گی زندگی اس انسان کے ساتھ جو پل پل اس سے نفرت کرے گا؟ تم اٹھ گئی لالی؟ مہک نے اس کے کمرے کے پردے برابر کیے تو سورج کی روشنی سے لالی کی آنکھیں کھلنے پر مجبور ہو گئی۔ مہک جانتی تھی وہ کس کرب، کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ کھڑکی سے ہٹ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا ہونے کا احساس دلایا۔ لالی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں لالی، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر مجھے آنے والے وقت پر یقین ہے وہ وقت صرف تمہارا ہوگا۔ ابھی سے سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لالی نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرائی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ نکاح 5 اسٹار ہوٹل کے پول سائڈ پر ارینج کیا گیا تھا۔ لالی آتشی گلابی رنگ کے نفیس اور خوبصورت سفید کڑھائی والے میکسی میں
ہلکا میک اپ کیے بہت خوبصورت اور مختلف لگ رہی تھی۔ بلیک پین اور گرے شرٹ پر گرے ٹائی اور بلیک واسکوٹ پہنے الیان بھی کافی ڈیشنگ اور سوبر لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی چاند ستارے کی مثال دے رہی تھی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی دونوں کا نکاح ہوا تھا، ابھی دونوں کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ مبارک ہو مسز الیان۔ لالی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج بھی پہلے دن کی طرح نفرت تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو بعد میں جی بھر کر دیکھ لینا، پہلے منگنی کی رسم ادا کر لو۔ سارا بھابھی نے دونوں کو ایک دوسرے میں ایسے گم دیکھ کر شرارت سے کہا، کتنی ظالم بہن ہو سارا، جی بھر کر دیکھنے پر بھی پابندی لگا رہی ہو۔ وہ ایک ادا سے مسکرایا اور اپنا بایاں ہاتھ لالی کے کندھے پر رکھ کر اسے اور قریب کر لیا۔ پلیز یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کافی پزل ہو رہی تھی اور اوپر سے اتنے لوگ دیکھ بھی رہے تھے۔ اپنے آپ کو اس کی گرفت میں آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس نے گرفت اور سخت کی اور اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولا، تو دیکھنے دو، دنیا والوں کو پتہ چلے الیان شاہ اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، تاکہ کل کو جب تم اپنے پر ہونے والے ظلم کا ذکر کرو گی تو وہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ تھی۔ دور سے دیکھنے والے لالی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ لالی بے بسی کی مثال بنی ہوئی تھی۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، اپنے گھر واپس جانا تھا۔ مہک پاس آئی لالی کو ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ چلو لالی، ہم لالا کی گاڑی میں جائیں گے۔ علی بھائی، آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بہن کو لے جائیں کیا؟ وہ شرارت سے بولی۔ وہ دیکھ ہی رہی تھی علی بھائی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لالی کی طرف سے اب مطمئن تھی۔ علی نے اب بھی لالی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بہت خوش دلی سے مسکرایا، کیوں نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو گاڑی تک اپنی زوجہ محترمہ کو لے جا سکتا ہوں؟ وہ بہت ادا سے مسکرایا، کیوں نہیں، ضرور لے کر آئیں۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ وہ اب اس کی طرف مڑا، چلو اٹھو، تمہیں تمہاری منزل تک لے جاؤں۔ وہ اس کے قدم کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اچانک علی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد کسی سوچ کے تحت وہ رکا۔ وہ جو اپنے خیال میں ہی آ رہی تھی دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ الیان نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے آگے رکھا۔ وہ دھڑم کرتے دل کے ساتھ یوں ہی سر جھکائے چل رہی تھی، دھڑام سے نیچے گر گئی۔ سب بھاگ کر آئے۔ الیان اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور انہوں تمہیں لگی تو نہیں؟ دنیا جہاں کی فکر مندی چہرے پر سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ لالی کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر سب کو اس کے مکاری کی اصلیت بتا سکے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ آنسوں سے بھری آنکھوں نے اس نے اس ظالم کو دیکھا، کتنا گلا تھا ان آنکھوں میں۔ ایک پل کے لیے تو شرمندہ ہوا، مگر اگلے لمحے اس نے یہ خیال چٹکا، وہ اس لڑکی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ ہار گیا تھا اس لمحے اس لڑکی سے جس سے اسے بے پناہ نفرت تھی، وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لالی کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں سے نکلے والے آنسو کو دیکھنے لگا اور بے رحمی سے اس کے ہاتھ پر زور ڈالا۔ کہا تھا نا میں پل پل جیوں گی، میں نے پل پل جیوں گی، پل پل مروں گی، تم ایسے ہی دنیا کے سامنے گراؤں گا بھی اور سہارا بھی دوں گا۔ وہ بے دردی سے کہہ کر چلا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم اسد؟ جو ایک کال پر الیان کے آفس بھاگا آیا تھا، سب کچھ سن کر سکتے میں چلا گیا۔ الیان کل رات ہی واپس لاہور آ گیا تھا۔ اس نے اسد کو فون کر کے آفس کو ہی سرپرائز دینے کے لیے بولا تھا۔ ساری بات سن کر اسد اس لڑکی سے دل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوست کی جنونی تربیت سے واقف تھا، وہ اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ دیکھو علی، جو ہوا اسے بھول جاؤ، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ انتقام کے چکر میں آ کر اپنی اور بھابھی کی زندگی برباد مت کرو۔ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں
ہاتھ میں، کیا پتا کل تم اس وقت سے پھر سے لوٹ آنے کی دعا کرو۔ اسد اسے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ الیان اپنی کرسی سے اٹھ کر اسد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور ناراضگی سے اسد کو دیکھنے لگا۔ شروع ہو گئی نا تمہاری بکواس، اس ٹائم کوئی بھی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ میرے دوست ہو، میری خوشی کو میرے ساتھ دل سے مناؤ۔ چلو اٹھو، آج اچھی سی جگہ تمہاری پسند کا کھانا کھاتے ہیں۔ اسد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، الیان نے ایک دم اس سے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ اسد بھی چپ ہو گیا، وہ اپنے دوست کو مزید کچھ کہہ کر خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اسے دل سے لالی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ لالی اور مہک یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے نکاح کی تصویریں تھا، وہ مزید کسی کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ جو ہوا وہ اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ لالی، یہ دیکھو، اس تصویر میں تم اور بھائی کتنی اچھے لگ رہے ہو۔ لالی اپنے خیال میں گم تھی، ایک دم سے گھبرائی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا مطلب تم اب تک میری بات نہیں سن رہی تھی؟ میں پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہوں۔ مہک نے ناراضگی سے لالی کو دیکھا۔ ابھی نہیں یار، وہ سن ہی تو نہیں رہی تمہیں۔ لالی نے جھوٹ کہا، اور وہ کب اسے سن رہی تھی؟ وہ تو اپنی زندگی کے اس تلخ حقیقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جیسا بھی تھا، الیان لالا رخ کے دل کا مکین بن گیا تھا۔ یہ سب کیسے کب ہوا اسے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ ابھی مہک کچھ کہنے ہی والی تھی کہ لالی کا فون بجا۔ نمبر کوئی انجانا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زوجہ محترمہ؟ میں 10 منٹ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، لالی نے بھی کوئی لحاظ رکھے بنا جواب دیا۔ کون یہ لالی؟ مہک نے پوچھا تو وہ مہک کو گھورنے لگی۔ فون سائٹ پر کر کے بتایا، الیان ہے۔ مہک جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، علی کا نام سن کر جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ لالی کو لینے آ جائیں، میں اسے تیار کرتی ہوں، تب تک ٹھیک، بائے۔ مہک، تم ہوش میں تو ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، ابھی فون کر کے منع کرو، سمجھی؟ لالی نے چلا کر غصے میں کہا۔ اب زیادہ فری نہ ہو، ہاسٹل چلے، تم تیار ہو جاؤ، تب تک میں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ، سمجھی؟ مگر بس اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، بھائی ناراض ہو جائیں گے پلیز۔ لالی، تمہارا اور بھائی کا رشتہ بہت نازک ہے، انہیں برا بھی لگ سکتا ہے۔ مہک نے اسے پیار سے سمجھایا۔ لالی کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ ریسٹورنٹ کے مخصوص ماحول میں لالی انتہائی کوفت کا شکار تھی۔ وہ آ تو گئی تھی، مگر سامنے بیٹھے بندے سے اسے کوئی بھی اچھی امید نہیں تھی۔ پورا راستہ وہ خاموش رہا، اور اب بھی ویٹر کو آرڈر دے کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لالی نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ فیروزی رنگ کے سوٹ میں وہ اسے اپنے دل کے قریب لگ رہی تھی، مگر وہ دل کی بات پر کان بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا، مر کے بھی نہیں۔ اسے اپنی ناپ بہت پیاری تھی۔ لالی نے آج فیصلہ کیا، وہ ہر حال میں الیان سے معافی مانگے گی۔ وہ پوری زندگی اس کی نفرت کے ساتھ نہیں جی سکتی تھی۔ الیان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا، وہ بس آج اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی کو رضا مندی سمجھ کر لالی نے بات کا آغاز کیا۔ ادھر ادھر اتنے لوگ نہیں تھے، الیان نے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں ماحول کافی پرسکون تھا۔ ویران کیے گئے کھانا لے آیا، ویٹر ان کے لیے کھانا لے آیا، اب وہ سرو کر رہا تھا۔ لالی بھی خاموش ہو گئی۔ ویٹر کھانا لگا کر چلا گیا۔ لالی نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لالی پزل ہو رہی تھی، مگر آج اس نے وہ بات کرنی تھی ہر حال میں۔ پر اب آپ میرا یقین نہ کریں، مگر میں جوک رہی ہوں، جو سچ ہے۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی مجھ سے، وہ سب جذبات میں آ کر ہوا۔ آپ مجھے جو سزا دی مجھے منظور ہے، مگر مجھ سے نفرت مت کریں، میں آپ کی بے رحمی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ساتھ رو رہی تھی، وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوئی جتنا وہ اس بندے کے سامنے ہو گئی تھی۔ الیان اسے دیکھ کر زور سے ہنسا، جیسے اس نے بہت فنی بات کی ہو۔ لالی کے رونے میں اور تیزی فرق
فرق نہیں پڑ رہا تھا، پھر یا تو تم بہت چالاک ہو یا بہت بھولی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولا۔ لالی کو اس کی بات پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ دل کیا وہ 2 لفظ بھیجے اور چلی جائے یہاں سے، مگر سامنے بیٹھا بندہ اس کے دل کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لالی کے ماتھے پر چپکی گیلی لٹ اپنی شہادت پر لپٹتے ہوا وہ اس کے اور قریب ہوا۔ وہ اپنا رونا بھول کر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز۔ الیان نے غور سے اسے دیکھا، پھر زور سے دھکا دیا۔ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ مجھے پاگل سمجھتی ہو تم؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ چلایا آس پاس کے لوگ بھی اس کی آواز سے متوجہ ہوئے، مگر اسے جیسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکی، اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ اسے اپنے گرد گرد کی لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ الیان نے اسے بھاگتے ہوئے ہوش میں آیا اور اس کے پیچھے بھاگا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے ہوٹل سے نکلی تھی کہ سامنے آتی ہوئی گاڑی نظر نہ آ سکی۔ لالی وہ رک جاؤ، وہ چلایا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، مگر اب وہ کوئی فائدہ نہیں تھا کہ کار روڈ پر وہ کھڑا آج زندگی میں پہلی بار خدا سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اور آج اس لڑکی کے لیے جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا، مگر نہیں، وہ اس سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکا تھا۔ وہ تو اسے درد دیکھ کر خود بے سکون ہو جاتا تھا۔ اسے تو اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ انا کی دیوار آ گئی تھی درمیان میں، وہ تو بس اس کی تھی۔ میرے خدا پلیز مجھے میری لالی واپس کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں خود سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بنا، مجھے معاف کر دیں میرے پروردگار، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، آپ کا مجھے معاف کر دیں، بس لالی دے دیں۔ وہ رو رہا تھا، سجدے میں اس کا سر تھا۔ وہ اپنے رب سے اپنا پیار، اپنی زندگی واپس مانگ رہا تھا۔ علی بھائی، لالی کو ہوش آ گیا ہے۔ مہک بھاگ کر آئی۔ اس وقت لالی کے پاس مہک اور الیان ہی تھے، باقی لوگ ابھی راستے میں ہی تھے۔ الیان کے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، مہک کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ الیان کو لگا اسے پھر سے زندگی مل گئی ہے، وہ اب کبھی بھی اسے دور نہیں جانے دے گا۔ لالی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سبھی اس سے مل آئے، مگر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ابھی تک باہر ہی تھا۔ مہک ابھی اندر سے ہو کر آئی تھی اور آ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ الیان اس سے اس کی خیریت کا بھی پوچھ پا رہا تھا۔ مہک نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے لالی کی خیریت جاننا چاہتے ہیں، مگر میں نہیں بتاؤں گی، آپ خود دیکھ آئیں، ہو سکتا ہے وہ اب بھی آپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اب خود کو اور اس سے اذیت مت دیں بھائی، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ پرانی باتیں بھول کر نئی آنے والی زندگی کو یادگار بنائیں۔ وہ اپنی بات ختم کر چلے گی، اب باقی سے اور انتظار نہیں کروانا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ سامنے سفید کپڑوں میں بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جیسے شاید وہ نودگی میں تھی۔ وہ چل کے اس کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لالی، میں نے بہت برا کیا نا تمہارے ساتھ، مگر تم نے کیا کیا؟ بدلے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی، سوچ بھی کیسے لیا؟ تمہارا الیان تمہارے بنا زندہ رہ لے گا؟ ہاں جو، اب جواب دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ لالی نے آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھا شخص اسے خود سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پلیز مت رو۔ لالی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ جاگ رہی تھی۔ میں مانتی ہوں میری غلطی تھی، مجھے معافی اسی ٹائم مانگ لینی چاہیے تھی۔ لالی نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ بس اب اور کچھ نہیں، وہ وقت گزر گیا، ہم اب اس پر بات نہیں کریں گے۔ ہم کوئی بھی اس پر بات نہیں کرے گا جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ میں تمہارا ہوں اور تم میری۔ میں آج دل سے اعتراف کرتا ہوں، میں لالا کے بنا نامکمل ہوں۔
مجھے مکمل کرو گی نہ لالی اس نے براست اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ لالی نے شرم سے آنکھیں نیچے جھکا لیں۔ آج وہ الیان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ پلیز الیان، اسے نہ دیکھیں، میں پزل ہو رہی ہوں۔ وہ آخر اس کی نظروں کے پیغام سے گھبرا گئی۔ الیان تھوڑا سا قریب ہوا اور شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو الیان کی جان، پھر کیسے دیکھوں، تم ہی بتا دو۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ شرما کر بولی۔ تو علی نے اسے اپنے ساتھ لگا دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم میری ہو، بس میری۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو کمنٹ ضرور کریے گا، اور میرے پڑھنے میں اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ تھینک یو۔